سال پہلے، ہجرت سے 2 سال پہلے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور سے کب ہوا؟ ہجرت کے بعد، مدینے میں ہوا، اور یہ تو مکے کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کا جواب 11ویں صدی کے مجدد حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی دیتے ہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کئی معراجیں ہوئی، کئی مرتبہ معراج پر گئے، لیکن نبی پاک علیہ السلام صرف اور صرف ایک مرتبہ جسم اور روح کے ساتھ گئے، باقی سب معراج روحانی تھی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس معراج کا ذکر کر رہی ہیں، اس معراج سے متعلق جو ہے وہ معراج روحانی ہے، معراج جسمانی نہیں ہے، معراج روحانی ہے۔ اب آئیے، میں آپ کو تفصیل میں نہیں لے جانا چاہتا۔ فرمایا لیلم، رات کے قلیل حصے میں، اور اللہ اکبر، آپ تفسیر روح المعانی اٹھائیے، علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے لیلم، رات کے قلیل حصے میں۔ کتنے قلیل حصے میں؟ علامہ آلوسی لکھتے ہیں اتنا قلیل حصہ کہ محبوب علیہ السلام جب سفر معراج پر گئے تو بستر گرم تھا، معراج سے ہو کر بھی آ گئے تب بھی بستر گرم تھا، اتنے لمحے میں۔ اور آگے فرماتے جب گئے تو آپ نے وضو فرمایا تو پانی جو ہے وہ گرایا، وضو کرتا ہے آدمی، پانی گرتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد بہہ جاتا ہے۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام وضو کر کے گئے، پانی جیسے گرا تھا، واپس آئے تب تک گرا ہوا تھا، بہا بھی نہیں تھا۔ اور فرمایا اتنی جلدی گئے اور آئے۔ علامہ آلوسی اور اللہ اکبر علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں کہ جب محبوب علیہ السلام گئے تو آپ کے امامے کا شملہ ایک درخت کی شاخ سے ٹکرایا، شاخ ہل رہی تھی۔ اچھا شاخ کتنی دیر ہلتی ہے؟ تھوڑی دیر ہلتی ہے پھر بند ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ جب محبوب علیہ السلام گئے تو وہ امامے کا شملہ جو حضور علیہ السلام کے بوسے لینے لگا، وہ شاخ ہل رہی تھی، جب واپس آئے تب بھی شاخ ہل رہی تھی۔ اتنے قلیل حصے میں حضور علیہ السلام گئے۔ اور آسان کر کے سمجھاؤں جو میں اکثر بیان کرتا ہوں، یہ گھڑی کو لے لیجیے، ابھی گھڑی میں کتنے بجے ہیں؟ 9 بج کر تقریباً 37 یا 38 منٹ، 37 یا 38 منٹ ہوئے ہیں۔ اچھا یہ گھڑی کس سے چلتی ہے؟ سیل سے۔ یہ گھڑی کی جان سیل ہے۔ اچھا اس گھڑی میں سے اگر سیل نکال لیں اور کل اسی وقت آ کر دیکھیں تو کتنے بجے ہوں گے؟ وہی 9:37 منٹ۔ گھڑی رک گئی، کیوں؟ گھڑی کے اندر سے اس کی جان جو سیل ہے وہ نکال لیے گئے، گھڑی رک گئی۔ بلا تشبیہ و مثال نبی پاک علیہ السلام اس کائنات کی جان ہے، اور جانے کائنات جب اس کائنات سے نکل کر آسمانوں کی طرف چلی گئی تو ساری کائنات کا نظام رک گیا، اور جب جانے کائنات معراج کے بعد پھر کائنات میں آئی تو پھر دنیا کا نظام چلنے لگا۔ حضور علیہ السلام ایسی کائنات کی جان ہے کہ جب آپ گئے تو آپ علیہ السلام کے جانے سے پورا نظام جو ہے عزیزان گرامی وہ رک گیا۔ اب آئیے عزیزان گرامی، من المسجد الحرام، مسجد الحرام سے، اور بخاری شریف کی حدیث پاک حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں حتیم کے اندر، اور اسی بخاری کی یا حتیم کے قریب حجر کے پاس، حجر اسود، فرماتے ہیں کہ میں محو استراحت تھا، آرام کر رہا تھا۔ شان دیکھیے، میں آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام
ساری زندگی تمنا کرتے رہے کہ مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. رب نے یہی جواب دیا لن ترانی، موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے. اب دیکھیے الفاظ میں بھی کتنی خوبصورتی ہے. فرمایا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے. کیا مطلب؟ وہ دیکھے گا جو میرا محبوب ہوگا. ایسا نہیں کہا کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، نہیں، لن ترانی تم نہیں دیکھ سکتے. اور آپ دیکھیے بار بار یہ جواب ملتا تھا اللہ اکبر. اور نبی پاک علیہ السلام نے تمنا بھی نہیں کی. اپنے بستر انور پر آپ علیہ السلام محو استراحت ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلیے آپ کا رب آپ کو اپنا دیدار کرانا چاہتا ہے. کیسی شان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کلیم تمنا کرتے رہے، دیدار نہ کرایا گیا اور حبیب کو بغیر تمنا کے دیدار کرا دیا گیا. اور دیکھیے کس قدر شان و عظمت. فرماتے ہیں کہ جب جبریل آئے تو آنے کے بعد مجھے لٹایا اور میرے سینے کو چاک کیا. چاک کرنے کے بعد اندر سے میرے دل کو نکالا. اور یہ شیخ محقق شاہ عبدالحق مودی سے دہلوی فرماتے ہیں ما ثبت من السنہ میں فرماتے حضور علیہ السلام کے سینے کو ان کی زندگی میں 4 مرتبہ چاک کیا گیا. 4 مرتبہ. پہلی مرتبہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے قبیلے میں، دوسری مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے شہزادے کے ساتھ جب آپ جنگل میں بکریاں چرانے گئے اس وقت، تیسری مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، اور چوتھی مرتبہ معراج کی رات سینے کو چاک کیا. اور راوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی چادر ہٹی تو میں نے دیکھا کہ آپ کے حلقوم کے نیچے سے ناف تک ایک لکیر ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے چیرا ہو نظر آ رہی تھی. باقاعدہ نظر آپ دیکھیں جب آپریشن ہوتے ہیں تو وہ ایک لکیر سی نظر آتی ہے. ایسا لگتا تھا محبوب علیہ السلام کے سینہ اقدس کو چاک کر کے پھر بند کیا تھا. اور آپ دیکھیے کہ زندہ آدمی کا دل جس سے وہ چلتا ہے، اگر اس کا دل نکال دیا جائے وہ زندہ رہے گا؟ نہیں رہ سکتا. دل سے وہ چلتا ہے، دل نکال دیا گیا زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ اکبر. شیخ محقق فرماتے ہیں کہ 4 مرتبہ حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کو اندر سے نکال لیا گیا، محبوب میں وہی حیات باقی تھی. آپ علیہ السلام اسی طرح اللہ اکبر زندہ اور تابندہ تھے. اور فرمایا کہ پھر میرے قلب اطہر کو سونے کے تشت میں رکھا گیا. سونے کے تشت میں جب رکھا اس کے بعد زمزم شریف سے غسل دیا گیا. زمزم شریف سے غسل دیا گیا. اچھا زمزم شریف سے کیوں غسل دیا گیا؟ جنت کی کسی نہر سے دے دے، آب و تسلیم سے. زمزم شریف سے کیوں دیا گیا؟ شیخ محقق فرماتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ زمزم شریف یہ جنت کے پانی سے بھی افضل پانی ہے. ورنہ حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کو جنت کے پانی سے غسل دیا جاتا. زمزم شریف سے اس لیے دیا گیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پانیوں میں سب سے افضل پانی زمزم کا پانی. اللہ اکبر. اور آپ دیکھیے اس میں دوسری بھی ایک حکمت ہے. زمزم شریف سے جب غسل دیا گیا حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کو، تو اس میں ایک اور پیاری بات یہ ہے کہ زمزم کو پہلے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نسبت حاصل تھی. اب جب حضور کے قلب اطہر سے مس ہوا تو محبوب علیہ السلام کی برکتیں بھی اس میں شامل ہو گئی. قلب مصطفیٰ کی برکتیں بھی اس میں شامل ہو گئی. اب نبی پاک علیہ السلام چلتے ہیں سفر معراج کی طرف، اور جیسے ہی آپ علیہ السلام جا رہے ہیں ایک براق لایا گیا. براق پر جیسے ہی بیٹھے، مدارج النبوت میں شیخ محقق شاہ عبدالحق مودی دہلوی لکھتے ہیں حضور جیسے ہی براق پر بیٹھے براق شوخی کرنے لگا. شوخی کسے کہتے؟ جھومنے لگا.
شوخی کرنے لگا، جھومنے لگا. کیوں جھومنے لگا؟ شیخ محقق کہتے ہیں کہ براق اپنے اوپر فخر کرنے لگا کہ اے کائنات کے لوگوں، تم دیکھو میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ اللہ کے محبوب میرے اوپر سوار ہو گئے. وہ جھومنے لگا جیسے کوہ ثبیر جو ہے، حضور علیہ السلام نے جب اپنا قدم میں مبارک رکھا تو کوہ ثبیر بھی جھومنے لگا کہ آج اللہ کے محبوب مجھ پر سوار ہے. اس طرح یہ براق بھی جھومنے لگا. حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا براق شوخی بند کر، تو جانتا نہیں کہ تجھ پر اللہ کے حبیب سوار ہے. جب محبوب علیہ السلام سوار ہو گئے اور جب آپ علیہ السلام مسجد اقصی کی طرف جا رہے ہیں، میں مختصر کرتا ہوں، کیا مناظر دیکھے وہ آپ کے سامنے بیان نہیں کرتا کیونکہ وقت کم ہے اور واقعہ ابھی تھوڑا سا ہوا. حضور علیہ السلام اللہ اکبر عزیزان گرامی براق پر سوار ہو کے جا رہے ہیں. مسلم شریف کی حدیث پاک فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا راستے میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں نماز پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. حضور علیہ السلام آگے گزرے اور سیدھے مسجد اقصی میں پہنچے. اور مسجد اقصی میں حضور علیہ السلام جب پہنچے، اور ذرا یہاں بھی قابل غور بات ہے، اللہ تعالیٰ تو بڑی طاقت والا، بڑی شان والا، وہ تو مسجد حرام سے بھی اپنے حبیب کو ڈائریکٹ ساتوں آسمانوں پہ بلا کر اپنا دیدار کرا سکتا تھا. یہ مسجد اقصی کیوں لے جایا گیا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ اکبر عزیزان گرامی، اس کی کئی حکمتیں ہیں. پہلی حکمت تفسیر روح المعانی میں علامہ علوسی لکھتے ہیں، پہلی حکمت یہ ہے کہ ایک مرتبہ مسجد اقصی کے ستون در و دیوار اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، گریہ و زاری کرنے لگے کہ اے مالک و مولا، ہم نے ہر نبی سے برکتیں حاصل کی ہیں، ہم نے ہر نبی کا دیدار کیا ہے، اے مولا ہم تیرے حبیب کا بھی دیدار کرنا چاہتے ہیں، ہم جو ہے تیرے محبوب کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں. رب کریم نے فرمایا اے مسجد اقصی کے ستونوں، اے در و دیوار، تم فکر نہ کرو، ایک رات آئے گی جب ہم اپنے حبیب علیہ السلام کو دولہا بنا کر اپنا دیدار کرانے کے لیے بلائیں گے، اور اس وقت جو ہے ہم اپنے حبیب کو مسجد اقصی میں بلائیں گے تاکہ تم ان کا دیدار کر لو. اس لیے محبوب علیہ السلام جب مسجد اقصی میں آئے تو مسجد اقصی کے ستون اور در و دیوار محبوب کا دیدار کرنے لگے. اور ایسا عزیزان گرامی اللہ اکبر مسجد کے اندر نور علی نور ہو گیا، اور سارے انبیاء صف بصف اس کے اندر بیٹھے ہیں. مسجد اقصی کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام نے اقامت کہی، اور اقامت کہنے کے بعد ہاتھ پکڑ کر اپنے محبوب کو مصلی پر کھڑا کر دیا. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ انبیاء کی امامت فرمائیں گے. تو جب حضور علیہ السلام نے امامت فرما لی، اس کے بعد مسجد اقصی کے منبر پر ہر نبی آتا اور حضور علیہ السلام کی شان و عظمت کو بیان کرتا. ہر نبی حضور علیہ السلام کی شان بیان کرتا، اور ہر نبی جو شان بیان کرتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب باری آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام منبر پر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے حضرات انبیاء، یہ وہ ہستی ہے کہ اللہ نے ان کو وہ مقام دیا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو ان کے محبوب کو راضی کرے. ایسے ایسے خطبات انبیاء کرام علیہ السلام نے مسجد اقصی کے منبر پر کھڑے ہو کر دیے. اور اب عزیزان گرامی تیسری حکمت مسجد اقصی میں کیوں بلایا گیا. سیاہ ستہ کی حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد حرام میں نماز پڑھے تو اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص میری مسجد یعنی مسجد نبوی اور مسجد اقصی میں نماز پڑھے اسے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اور راوی کہتے ہیں
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تک مسجد اقصی تشریف نہیں لائے تھے اس وقت جو ہے مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 کے برابر نہیں تھا، 50,000 کے برابر نہیں تھا۔ جیسے ہی حضور علیہ السلام مسجد اقصی تشریف لائے، ان کے نورانی قدم مسجد اقصی میں آئے، ارے اس کے بعد سے اس مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 کے برابر کر دیا۔ یہ عزیزان گرامی حکمت۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد اقصی سے نکلے، نورانی سیڑھی جنت الفردوس سے لائی گئی، جنت الفردوس سے سیڑھی لائی گئی، اور اس سیڑھی پر چڑھ کر حضور علیہ السلام پہلے آسمان پر تشریف لے، اور یہ 3 نبی پاک علیہ السلام نے سواریاں استعمال فرمائی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک براق پر، مسجد اقصی سے پہلے آسمان پر نورانی سیڑھی جو جنت الفردوس سے آئی، پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک حضور علیہ السلام فرشتوں کے بازوؤں پر، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضور علیہ السلام حضرت جبریل کے پروں پر، اس کے بعد سدرۃ المنتہا سے کعبہ قوسین تک حضور علیہ السلام رف رف پر تشریف لے گئے۔ 5 سواریاں اب حضور علیہ السلام پہلے آسمان پر، آسمان کے دروازے پر دستک دی، سیاہ ستہ میں حدیث پاک، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ جبریل نے کہا جبریل تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں بلایا گیا ہے، بس یہ کہنا تھا آسمان کا دروازہ کھل گیا۔ یہاں ہمارے شرح حدیث فرماتے ہیں کہ آسمان کا دروازہ حضرت جبریل کے لیے کیوں نہیں کھلا؟ یہ کیوں پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جب انہوں نے یہ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو بلایا گیا ہے، اس سے پتہ چلا کہ وہ رات ایسی خاص تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب کو پیغام دے دیا تھا کہ میرا محبوب میرے دیدار کو آنے والا۔ ہر آسمان کا فرشتہ، ہر نبی یہ جانتا تھا، اور آپ دیکھیے فرشتے قطار در قطار کھڑے ہیں۔ اور اسے بھی علامہ آلوسی بیان کرتے ہیں کہ جب رب کریم نے انسان کو پیدا کیا تو فرشتے کہنے لگے مولا تو انسان کو پیدا کر رہا، یہ تو زمین پر فساد کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا۔ رب کریم فرماتا ہے فرشتوں تمہاری نظریں انسانوں کے فساد پر ہیں اور میری نظریں میرے محبوب کو دیکھ رہے ہیں۔ اور کیا ہوا؟ فرشتے کہنے لگے مولا تیرا حبیب یہ شان والا کون ہے جس کو تو نے اپنا محبوب بنایا ہے؟ ہم اس کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا اے فرشتوں ایک رات ایسی آئے گی جب میں اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنے دیدار کے لیے بلاؤں گا۔ اس رات میرا محبوب جو ہے آسمانوں سے جب گزرے تو اے فرشتوں تم سب ان کا دیدار کر لینا۔ تو آج یہ رات آ گئی، اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی فرشتے قطار در قطار نبی پاک علیہ السلام کا استقبال کر رہے ہیں، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان۔ لوگ کہتے ہیں حضور علیہ السلام پہلے آسمان پر گئے، یہ حضور کی معراج، دوسرے آسمان پر گئے، یہ حضور کی معراج۔ ارے نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ محبوب علیہ السلام پہلے آسمان پر گئے تو یہ پہلے آسمان کی معراج ہے، یہ تو آسمان کی معراج ہے کہ اس نے اللہ کے محبوب کا دیدار کیا۔ ارے محبوب کریم کی تو معراج یہ ہے کہ وہ لامکان جا کر اپنے رب کا جب انہوں نے دیدار کیا، حقیقت میں تو ان کی یہ معراج ہے۔ اب طبق ان طبق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 7 آسمانوں کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بازوؤں پر پاؤں رکھ کر نبی پاک علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہنچ گئے۔ اور یہ سدرۃ المنتہا آپ نے علماء سے سنا ہوگا، یہ وہ مقام ہے کہ ہر نبی آخر اس کا مقام سدرۃ المنتہا، اس سے آگے
کسی کا مقام نہیں. لیکن آپ دیکھیے نبی پاک علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے گئے. یعنی ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو جو مقام دیا ان سب سے بڑا مقام اپنے حبیب کو عطا کیا. اور سدرۃ المنتہا سے جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مستوی پر پہنچے. یہ مستوی وہ مقام ہے. علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ جہاں حضرت جبریل علیہ السلام کے پر جلنا شروع ہو گئے. اور ایک حدیث میں آیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اب یہاں سے آگے بڑھا تو میرے پر جلنا شروع ہو جائیں گے. میرے مقام کی حد یہاں تک ہے. آگے آپ کا مقام ہے. سارے علماء سارے مفسرین شرح حدیث سب نے قلم اٹھا لیے اور کہا مسلمانوں سمجھ لو کہ جہاں پر جبریل کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے مقام مصطفیٰ شروع ہوگا. جہاں جبریل کا مقام ختم ہو جائے وہاں سے مقام مصطفیٰ شروع ہوتا ہے. اللہ اکبر. مدارج النبوت میں شیخ محقق لکھتے ہیں جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ ایک عرض ہے, ایک گزارش, آپ اگر مجھے اذن دیں. حضور علیہ السلام فرماتے جبریل کہو. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرض یہ ہے کہ جب بروز محشر آپ کی غلام آپ کے امتی جب پل صراط پار کریں تو مجھے یہ اجازت مل جائے کہ میں آپ کے غلاموں کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دوں. یہ مجھے اذن مل جائے. حضور علیہ السلام نے ان کا اذن بھی جو ہے وہ قبول کر لیا. اللہ اکبر. اور اجازت عطا فرما دی. اب آئیے عزیزان گرامی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے تشریف لے جا رہے ہیں. اور جب آگے آپ تشریف لے گئے بالکل ایسی جگہ کہ جہاں کوئی بشر نہیں, کسی کا عزیزان گرامی کوئی آنا جانا نہیں. اب حضور علیہ السلام کو بتقاضائے بشریت تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی. اب جانتے ہیں کہ کوئی ایسی وادی دیکھے تو آدمی تھوڑا گھبرا جاتا ہے. حضور علیہ السلام تو ایسے مقام پر گئے جہاں کوئی نہیں گیا. آپ علیہ السلام کو معمولی سی کچھ گھبراہٹ ہوئی تو اللہ اکبر سامنے سے آواز آئی قف یا محمد فإن ربک یصلی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہریے, بے شک آپ کا رب آپ پر سلامتی بھیجتا ہے. حضور علیہ السلام نے وہ آواز سنی تو کس کی تھی؟ وہ آواز سیدنا صدیق اکبر کی. جب اپنے یار کی آواز سنی, جب اپنے دوست کی آواز سنی, اپنے رفیق خاص کی آواز سنی, حضور علیہ السلام کو اطمینان ہوا اور آپ علیہ السلام اللہ اکبر پھر آگے بڑھے. اور جب آگے بڑھے تو عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز آئی, اے ساری مخلوق سے افضل قریب ہو جائیے, اے احمد قریب ہو جائیے. اور عرض کرتے ہیں اللہ اکبر محبوب علیہ السلام کہ میں کتنا قریب ہوں, کتنا قریب ہوں. ارشاد ہوا ارے اور قریب ہو جائیے, اور قریب ہو جائیے. اور اتنا قریب ہوئے کہ 2 کمان سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. اتنا قریب ہوئے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی بھی شخص اپنے محبوب کے پاس جائے, محبت کرنے والے کے پاس جائے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جاتا اور کوشش کرتا ایسا تحفہ کہ جو میرے دوست کے پاس نہ ہو. حضور علیہ السلام نے بھی یہ سوچا کہ آج اللہ کی بارگاہ میں ایسا تحفہ پیش کروں جو اللہ کے خزانوں میں نہ ہو. اب آپ سوچیں گے اللہ کے خزانے میں کون سی کمی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا تحفہ لے گئے. اللہ اکبر. محبوب علیہ السلام نے عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات, اے مولا میں تیری بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا تحفہ لایا ہوں.
تو یاد رکھیے گا عاجزی اور انکساری یہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے، یہ بندوں کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ عاجزی اور انکساری سے پاک ہے۔ رب کریم تحفے کو سن کر بہت خوش ہوا اور فرمانے لگا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تم پر سلامتی ہو۔ اب دیکھیے وہ مقام کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے صالحین امتیوں کو نہ بھولے اور عرض کی مولا مجھ پر سلامتی بھیجتا ہے، میری امت کے نیک بندوں کے لیے کیا؟ تو ارشاد ہوا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ محبوب آپ کی امت کے صالحین بندوں کو بھی میرا سلام ہو۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ یہ پڑھا۔ عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اتنا قریب ہوئے، ترمذی شریف کی حدیث پاک حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیا، اور جب میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھا، فرمایا میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ رب کا دست قدرت میرے شانوں پر رکھنا تھا، اولین اور آخرین کا جتنا بھی علم ہے وہ سب میرے سینے کے اندر آ گیا، سارے کا سارا علم جو ہے وہ میرے سینے میں آ گیا۔ اور اللہ اکبر، بخاری کی حدیث پاک، نبی پاک علیہ السلام سے رب نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کی امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا، 50 نمازوں کا تحفہ۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت بھی اپنے غلاموں کو نہیں بھولے۔ عرض کی مولا آج میں نے تیرا دیدار کیا، تو نے کرم کیا، آج میں نے تیرا دیدار کیا، اے مولا میرے غلاموں کے لیے کیا تحفہ ہے؟ میری امت اگر تیرا دیدار کرنا چاہے اس کے لیے کیا تحفہ ہے؟ رب کریم فرماتا ہے محبوب ہم نے تیری امت کے لیے نماز کو اپنی معراج بنا دیا، نماز کو معراج بنا دیا۔ یعنی کیا مطلب کہ آپ کے غلام نماز پڑھتے رہیں گے اور میرے جلووں میں گم ہوتے رہیں گے۔ اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ خواب میں اللہ کا دیدار ممکن ہے، صرف اور صرف بیداری میں حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا اور کسی انسان نے نہیں کیا، لیکن خواب میں اللہ کا دیدار ممکن ہے۔ الخیرات الحسان کے اندر امام ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی زندگی میں 99 مرتبہ خواب میں اللہ کا دیدار کیا۔ اور آپ دیکھیے یہ نمازوں کا تحفہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت کے لیے دیا، تو ایسا تحفہ تھا کہ صدیق اکبر جب نماز پڑھتے تو اللہ کے جلووں میں محو ہو جاتے، فاروق اعظم نماز پڑھتے اللہ کے جلووں میں محو ہو جاتے۔ اور آپ پڑھیے مولا علی کا تو مشہور ہے کہ آپ کی پنڈلی میں تیر لگا، کھینچنے کی کوشش کی تو چیخ اٹھے، کسی نے کہا جب نماز پڑھ رہے ہو تو کھینچ لینا۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کھڑے ہوئے تو راوی کہتے ہیں کہ آپ کا وہ پنڈلی کے اندر جو تیر تھا وہ کھینچ لیا گیا، مولا علی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ ایسے نماز میں محو، اللہ کے جلووں میں ایسے محو ہوتے تھے۔ اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام بھی کبھی کبھی نماز میں بھول جاتے تھے، نماز میں بھول جاتے تھے۔ اس کی 2 حکمتیں، پہلی حکمت یہ کہ اگر حضور بھولتے نہیں تو ہمیں بھولنے کا مسئلہ کیسے پتہ چلتا؟ کوئی حضور بھولتے پتہ چلتا، ہم بھول جائیں تو کیا کریں؟ دوسری حکمت یہ ہے
اللہ اکبر عزیزان گرامی، ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری توجہ رکعت کی گنتی پر ہوتی ہے، محبوب نماز پڑھتے تو ان کی توجہ اللہ کے دیدار پر ہوتی ہے، خدا کے جلووں میں ایسے محب ہوتے تھے۔ اسی لیے فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، محبوب تو نہیں بھولے گا، تجھے تیرا رب بلائے گا۔ کیوں بلاتا ہے؟ تاکہ امتیوں کو تعلیم ہو جائے، مسئلہ پتہ چل جائے۔ تو عزیزان گرامی، یہ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر جب آئے، بخاری شریف کی حدیث پاک، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روک لیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے کیا تحفہ دیا آپ کی امت کے لیے؟ 50 نمازوں کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکتی، آپ کم کروائیے، مختصر کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام گئے آئے، آخر میں 5 رہ گئے۔ کتنی؟ 5 رہ گئی۔ پھر جب رب کی بارگاہ میں گئے، رب نے فرمایا اے میرے حبیب لا تبدیل کلمات اللہ، ہمارے کلمات بدلتے نہیں ہیں، آپ کی امت پڑھے گی تو 5 لیکن ثواب اسے 50 ہی کا دیا جائے گا، ثواب اسے 50 نمازوں ہی کا دیا جائے گا۔ اور اللہ اکبر، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر جائیے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں موسیٰ اب تو مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ عزیزان گرامی، اس پورے واقعے کو آپ نے سنا، لوگ کہتے ہیں کہ مولانا حضور گئے کیسے، حضور کیسے چلے گئے، حضور کیسے چلے گئے؟ ارے میں یہ کہتا ہوں آپ حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جنت کی سیر کے لیے تشریف لے گئے، جنت اتنی پیاری لگی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا اب میں دنیا میں نہیں جانا چاہتا، اب میں دنیا میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ بتائیے کہ جنت کا حسن و جمال زیادہ ہے یا اللہ کے نور کا حسن و جمال زیادہ؟ اللہ کے نور کا حسن و جمال زیادہ ہے۔ ارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ گئے کیسے، وہ گئے کیسے؟ ارے ہم تو آج تک یہ سوچ رہے ہیں کہ ایسے جلووں کو چھوڑ کر واپس آئے کیسے، ایسے جلووں کو چھوڑ کر واپس ہم گنہگاروں میں آئے کیسے؟ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ وہ خدا کے نور کو دیکھ کر ہم گنہگاروں میں آ گئے، وہ خدا کے نور کو دیکھ کر ہم گنہگاروں میں آ گئے۔ ارے سرے عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے۔ یہ تو کمال یہ ہے کہ ایسے جلووں کو چھوڑ کر ہم گنہگاروں میں کیسے آ گئے۔ عزیزان گرامی، نبی پاک علیہ السلام کی اپنے غلاموں سے ایسی محبت تھی کہ آپ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو سجدہ کر کے اپنی امت کو یاد کیا، ساری زندگی امتی امتی کرتے رہے، آپ راتوں کو عبادت میں بھی امتی امتی کرتے رہے، جب آپ کا وصال ہوا قبر انور کے اندر بھی امتی امتی کرتے رہے، معراج کی شب جب اللہ کا دیدار کرنے گئے وہاں بھی امتی امتی کرتے رہے۔ اور راوی کہتے ہیں بخاری کی حدیث پاک کہ قیامت کے دن بھی نبی پاک علیہ السلام امتی امتی کر رہے ہوں گے۔ تو جب نبی ہر موقع پر اپنے غلاموں کو نہیں بھولتے تو ہمیں بھی ہر لمحے اپنے آقا کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، ان کی شان بیان کرتے رہنا چاہیے۔ کوئی ایسا لمحہ ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ عزیزان گرامی، یہ نمازوں کا تحفہ جو حضور علیہ السلام ہمارے لیے لائے، یہ کیسی شان والی عبادت ہے۔ نماز پڑھنے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے مسائل حل ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے آدمی مشکلوں سے بچ جاتا ہے، نماز پڑھنے سے آدمی کے رزق میں برکت ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے آدمی کے سارے کام ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے آدمی کو عزت ملتی ہے، نماز پڑھنے سے آدمی جو ہے وہ نزا کی سختیوں سے بچ جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے آدمی قبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے قبر کے اندر نور داخل ہوتا ہے، آدمی نماز پڑھتا ہے حضور کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اور نمازی کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ کل روز محشر اسے
جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس سے بڑھ کر نمازی کے لیے اور کیا برکتیں ہیں۔ اور فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو شخص پنجگانہ نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام کا ضامن بن جاتا ہے۔ آئیے تو صحیح نمازوں کی طرف، اور جتنا سکون سے بندہ نماز پڑھتا ہے اتنی ہی نمازوں کی برکتوں اتنی ہی نماز کی برکتوں کو پاتا ہے۔ یہ ایسی عبادت، آپ دیکھیے روزے کا حکم حضرت جبریل نیچے لائے، آپ زکات کو دیکھیے وہ حکم حضرت جبریل لائے، حج کا حکم جبریل نیچے لائے، صدقات و خیرات کا حکم حضرت جبریل لائے، دیگر احکامات حضرت جبریل کے ذریعے آئے۔ جب بات آئی نماز کی تو اپنے حبیب کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرانے کے بعد اپنا دیدار کرا کر نمازوں کا تحفہ عطا کیا۔ ایسی شان والی عبادت ہے۔ تو آئیے یہ مبارک مہینہ، ویسے بھی رمضان میں تو سب آتے ہیں، آج سے ہی نیت کر لیجئے کہ ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ ہم آج اس معراج کی رات اس تحفے کو اللہ اکبر غنیمت جانتے ہوئے یہ نیت کرتے ہیں کہ ہر نماز مسجد میں آ کر ادا کریں گے، جماعت کے ساتھ ادا کریں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے۔ یہ عزیزان گرامی آج کا پیغام تھا، اور ایک اور آپ کو پیغام دینا ہے، اور بہت دل خراش ایک واقعہ عزیزان گرامی میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ بھی خاص آج کی رات آپ کو یہ پیغام جو ہے عزیزان گرامی دینا تھا۔ یہ واقعہ دلے کے علاقے، پنجاب کا علاقہ ہے دلہ، وہاں جاوید ٹاؤن شاہین آباد، وہاں کا یہ واقعہ دل خراش۔ 4 اپریل، ابھی جو 4 اپریل گئی ہے 2017، ایکسپریس روزنامہ ایکسپریس میں یہ پورا آرٹیکل چھپا۔ اتنا دردناک واقعہ اس علاقے میں ہوا۔ ایک شخص جس کا نام محمد الطاف تھا، اس نے اپنے گھر کے اندر ایک فیکٹری بنائی تھی، 2 مشینیں لگائی، لوگ کام کرتے۔ اس علاقے کا ایک آدمی جس کا نام ندیم تھا، بہت غریب آدمی، ندیم کے 6 بچے۔ ندیم نے آ کر الطاف سے کہا کہ بھائی الطاف، میں بہت غریب آدمی ہوں، 6 بچے ہیں، گزر بسر نہیں ہوتا، میرے بیٹے 11 سالہ محمد عظیم کو آپ کام پر رکھ لو، آپ نوکری پر رکھ لو۔ اب کیا ہوا، محمد عظیم جو کہ 11 سال کا، اسے محمد الطاف نے اپنے گھر میں نوکری کے لیے رکھ لیا۔ 11 سال کا بچہ آپ بھی جانتے ہیں، آنے جانے کی گھر میں بھی چھوٹ دی جاتی ہے۔ اب کیا ہوا، تھوڑے دنوں کے بعد یہ جو محمد الطاف تھا، اس کی 3 سالہ بچی یہ گھر کے اندر سے غائب ہو گئی۔ بہت الطاف نے کوشش کی، ادھر ڈھونڈا، ادھر تھانوں میں، ہاسپٹلوں میں، مسجد میں اعلان کروائے، کہیں بھی 3 سالہ بچی جس کا نام زنیرہ کا پتہ ہی نہیں چلا۔ بہت ڈھونڈا، کچھ دنوں کے بعد قریبی قبرستان کے اندر سے 3 سالہ بچی کی لاش ملی۔ اس کے منہ کے اندر شاپنگ بیگ پھنسا ہوا اور گلے پر خون کے نشانات۔ اب پولیس نے تفتیش کی، اور اس کا باقاعدہ عزیزان گرامی پورا بیچ، اور پنجاب ساری پولیس جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے حکم پر تفتیش ہوئی، لیکن سراغ نہیں مل سکا۔ بڑی حیرت کی بات ہے، سراغ نہیں مل سکا۔ اب تفتیش کرتے کرتے 6 مہینے ہو گئے۔ اب الطاف تھک گیا کہ اب تفتیش نہیں ہو رہی، چھوڑو اس کیس کو۔ 7 مہینے کے بعد ایک وہاں کا ایس ایچ او عزیزان گرامی جس کا نام یوسف مان آیا۔ یوسف مان کو جب یہ کیس دکھایا گیا، یوسف مان کہتا ہے کہ میں تفتیش کروں گا۔ یوسف مان نے تفتیش کیا کی کہ سارے جتنے بھی فیکٹری میں کام کرتے تھے سب کو بلایا،
کہیں سے ثابت نہیں ہوا. پھر پوچھا اور کون کون تھا؟ لوگوں نے بتایا ایک محمد عظیم نام کا لڑکا 11 سال کا، وہ بھی ان کے گھر میں آتا جاتا تھا. اب یوسف مان جو ایسے جو ہے اس نے کہا کہ محمد عظیم کو بلایا جائے. لوگوں نے کہا 11 سال کا بچہ، بولا نہیں بلاؤ اس کو. جب محمد عظیم کو اطلاع ملی تو اطلاع ملتے ہی اس نے بلیڈ سے اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا. اب ایسے جو کو اور شک ہو گیا کہ واقعی کوئی نہ کوئی دھان میں کالا ہے، کہا اس کو تھانے بلایا جائے. اس 11 سالہ لڑکے محمد عظیم کو تھانے بلایا گیا اور تھانے بلا کر اس کی جب پٹائی کی گئی اس نے راز اگل دیا. راز کیا اگلا؟ کہنے لگا کہ ایک دن محمد الطاف کی بیوی نے مجھے بلایا اور کہا کہ بیٹا جاؤ اور بازار سے سودا لے آؤ. میں سودا لینے جب جا رہا تھا تو گیٹ پر 3 سالہ زنیرہ یہ ضد کرنے لگی کہ میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گی. اب وہ گیٹ پر کھڑی ہے، ماں اندر چلی گئی، وہ میرے ساتھ ساتھ آ گئی. یہ لڑکا کہنے لگا 11 سال کا، میری نیت زنیرہ پر خراب ہو گئی. میں نے کیا کیا؟ میں اسے قبرستان لے گیا. دیکھیں 11 سال کی عمر ہے، 3 سال کی بچی. کہا میں نے اس 3 سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش کی. جب یہ بچی چیخنے لگی تو میں نے شاپنگ بیگ اس کے منہ میں ڈالا اور قریبی درخت کی ٹہنی سے اس کی گردن کو جو ہے وہ اس طرح دبوچ کر اسے قتل کر دیا تاکہ یہ بچی میرا نام استاد کے سامنے نہ لے. اب پولیس والے آپ جانتے ہیں ایسے جو یوسف مان نے کہا کہ بیٹا بتا یہ سب چیزیں تم نے کہاں سے سیکھی؟ 11 سال کی عمر ہے. وہ کہنے لگا کہ میرے ابا نے مجھے بڑا موبائل دلا کر دیا تھا کیونکہ مجھے الطاف بھائی کے یہاں سے 6000 تنخواہ ملتی تھی تو میں نے اچھا سا موبائل لیا تھا. اس موبائل کے اندر میں کھیلتا رہتا اس میں گندی فلمیں آئیں اور جس میں یہ بدکاری کا سین دیکھ کر میں نے بھی اس بچی کے ساتھ بدکاری اور یہ اخبار میں پورا چھپا کہ 12 سالہ لڑکا موبائل پر پوریا فلمیں دیکھنے کی وجہ سے 3 سالہ بچی کو بدکاری کا اس نے نشانہ بنانے کی کوشش کی. عزیزان گرامی ہم سب کے لیے سبق ہے. آپ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے اور موبائل دیکھیے 16 فخر کرتے. میں دیکھتا ہوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں عمر چھوٹی ہے 12-13 سال، تمہارے ابا نے کتنے کا موبائل دلایا؟ بولا 13,000 کا. ارے 13 یہ دیکھ میرے ابا نے مجھے 20,000 کا دیا. ایسے کھیل رہے ہوں گے مزے سے. آپ دیکھیے آج ہمارے نوجوان تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں مولانا صاحب ہماری جوان بچی کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، پوچھا کیا ہوا؟ کہا ہم نے اچھا سا موبائل دلا کر دیا. یہ موبائل کا غلط استعمال، یہ پوری رپورٹ اور اس ایسے جو یوسف مان نے مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کر یہ اپیل کی کہ خدا کے واسطے اپنے بچوں کو یہ مہلک ہتھیار نہ دیں. آج نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے. آپ دیکھیے کہ کسی کو پڑھنے سے بھی دلچسپی نہیں، تعویذ لے کر جاتے ہیں. دلچسپی نہیں، کیا ہو گیا؟ ارے مولانا صاحب رات دن موبائل سے کھیلتا رہتا تو بھائی کیوں دلایا؟ آج موبائل سے کھیلتا ہے، کل معاذ اللہ غلط کام کرے گا. اور اس بچے نے اور بھی ایک انکشاف کیا. کہا میں نے ایک فلم دیکھی اس کے اندر خطرناک کسی نے واردات کی، چوری کی، تو میں وہ چوری کی واردات بھی کرنے والا تھا لیکن آج پولیس کی گرفت میں آ گیا. عزیزان گرامی آج ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے، خدا کے واسطے اپنی اولاد کے مستقبل کا خیال کیجیے. اپنی اولاد کو نمازیں سکھائیے، قرآن مجید سکھائیے، درود پاک پڑھنا سکھائیے. آپ اسکول بھی بھیجیں، منع نہیں کرتا، دنیاوی
کی تعلیم اچھی سے اچھی دلائیے، لیکن خدا را اس موبائل سے دور رکھیے۔ آپ کی بچی کو موبائل سے کیا کام؟ ارے گھر میں ایک چھوٹا موبائل بالکل جو صرف پیغام دینے اور لینے کے لیے ہو، آپ اپنی زوجہ کو دلا دیجئے، وہ کافی ہے۔ آپ اگر گھر کے اندر گرفت مضبوط رکھیں گے تو یاد رکھیے گا مضبوط رہے گی، اور اگر آپ نے اولاد کو ڈھیل دی تو پھر یہی حال جو کہ محمد عظیم کا ہوا یہ ہماری اولاد کا ہو سکتا ہے۔ اور دیکھیے ہر علاقے میں تو جاتا ہوں سنتا ہوں جوان لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، جوان لڑکیاں پتہ نہیں کہاں گئی، باپ نے محنت کر کے تعلیم دلوائی، خون پسینہ ایک کر کے کھلا پلا کر پان پوس کر بڑا کیا، اور جوان ہو کر غیر لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ کیا وجہ ہے عزیزان گرامی؟ وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے ایسے خطرناک ہتھیار جسے تصویروں والا موبائل، اور ہم پر تو لوگ ہنستے ہیں مولانا صاحب یہ آپ نے رکھا ہے موبائل، ہمیں سکھانے آتے ہیں، ارے آپ بھی لیں 15,000 کا 20,000 کا لیں، اچھا بہت اچھا، یہ ہمارے اوپر لوگ ہنستے ہیں کہ یہ تم لوگوں نے، ارے بھائی ہم نے کہا کہ ہمارا کیا کام، صرف سلام کر کے بھائی کوئی پیغام مسئلہ پہنچے بتانا ہے گھر پر فون کر کے، اور ہمارا کیا کام۔ اور آپ دیکھیے جو لوگ اس چکر میں پڑے، بیچارے بزرگ ہمارے بیٹھے ہیں، اولاد کو آواز دے دے کے تھک جاتے، بیٹا کھانا کھا لو کھانا کھا لو، لیکن اولاد ہے کہ موبائل میں گھسی ہوئی، چوکوں پر آپ دیکھیں گھنٹوں لڑکے بیٹھے ہوئے موبائل پر، آپ دیکھیے، اور چھوٹے چھوٹے بچے یہ تو ایسا چلانے جانتے ہیں جیسے آپ اور ہم بھی نہیں جانتے۔ ارے ابا مجھے دیکھیے یہ یوں ڈالتا ہے یوں آتا ہے، اس میں جائیے، یہ عزیزان گرامی زہر قاتل ہے۔ خدا کے واسطے آج اس معراج کے پیغام کو اپنے ساتھ لے جائیے، اور اپنی اولاد کے مستقبل کا خدا را خیال رکھیے، اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائیے، اپنی اولاد کو قاری قرآن بنائیے، انہیں دنیاوی تعلیم بھی دیجیے، میں منع نہیں کرتا، لیکن ان چیزوں سے روکیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی سچی غلامی نصیب فرمائے، اور اسی غلامی میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ ایک اعلان اور سماعت فرمائیے، ہماری اسی مسجد میں ماہانہ علمی مذاکرہ، آپ جانتے ہیں ہر مہینے کی 12 شب ہوتا ہے، تو اس مہینے زکوٰۃ اور روزے کے خاص مسائل یہ آپ لکھ کر پرچی پر بھیجیں، تاکہ جو ہے عزیزان گرامی آپ کو مسائل بتائے جائیں۔ یہ جو ستون کے ساتھ باکس لگا ہوا ہے، اس باکس کے اندر آپ زکوٰۃ اور روزے کے مسائل ڈالیں، تاکہ جو ہے عزیزان گرامی لوگوں کو مسائل سیکھنے کے لیے ملے۔ اسی طرح صلاۃ و سنت کی غیر سیاسی تحریک